Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my function without fear or favor. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. congratulations. جسٹس امین الدین خان وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس بن گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف، وفاقی وزراء، ججز، وکلاء، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور مسلح افواج کے سربراہان کی شرکت۔ آئینی عدالت کے ججز کی تقریب حلف برداری کی تیاریاں۔ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں حلف اٹھائیں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی کی آئینی عدالت کے جج بننے سے معذرت، انکار صحت کے مسائل کی وجہ سے کیا۔ 27ویں آئینی ترمیم پر ججز کے تحفظات۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج فل کورٹ اجلاس بلا لیا۔ آئینی ترمیم ایجنڈے سے ہٹ کر زیر بحث آنے کا امکان۔ سپریم کورٹ رولز پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ Bill further to amend Pakistan Army Act, the Pakistan Army Act bill be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. سینٹ اجلاس میں اہم قانون سازی۔ پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025 کثرت رائے سے منظور۔ بل نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پیش کیا۔ اپوزیشن کا شور شرابہ، کامران مرتضیٰ کی بل کمیٹی میں بھجوانے کی تجویز رد۔ اسحاق ڈار بولے ایوان اس طرح نہیں چلایا جا سکتا۔ بل کے تحت آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ عہدے کی مدت 5 سال مقرر۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر سے ختم۔ ایوان نے ایئر فورس اور نیوی ایکٹ میں ترامیم بھی منظور کر لی۔ وزیر اعظم کو کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی تقرری کا اختیار حاصل۔ قواعد و ضوابط اور شرائط کا تعین بھی وزیر اعظم کریں گے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی تعیناتی، دوبارہ تقرری یا توسیع کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل بھی منظور۔ 27ویں آئینی ترمیم قانون بنتے ہی سپریم کورٹ کے 2 ججز مستعفی۔ سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے استعفے صدر مملکت کو بھجوا دیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا، ترمیم ایسی حکومت نے کی جس کی آئینی حیثیت پر سوالات ہیں۔ آئینی نظام کا ایسا بگاڑ ناقابل برداشت۔ اب صرف 2 راستے ہیں، یا تو اس نظام کے اندر رہوں یا پھر اس غلامی کے خلاف احتجاجاً الگ ہو جاؤں۔ ان جج صاحبان کے لیے افسوس جنہیں نئی وفاقی آئینی عدالت کا حصہ بنایا جائے گا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا، جس آئین کے دفاع کا حلف اٹھایا تھا وہ اب باقی نہیں رہا۔ موجودہ حالات میں بطور جج اپنے حلف کی پاسداری ممکن نہیں۔ آدھی رات کو 1 گھنٹے میں 52 قانون پاس کرنے والے اور اسمبلی توڑنے والے آئینی ترمیم اور قانون سازی پر تانا دے رہے ہیں، پاک دامنی کے لیکچر دے رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل۔ مستعفی جج منصور علی شاہ کی جانب سے لکھے شعر پر تنقید۔ کہا یہ شعر اس وقت یاد نہ آیا جب انصاف کا قتل عام ہو رہا تھا، ججوں کا ایک ٹولہ مل کر سیاسی مفادات کا محافظ بنا ہوا تھا۔ شعر لکھنے سے پہلے ماضی یاد کر لیتے۔ رانا ثناءاللہ نے ججز کے خطوط کو سیاسی تقریر قرار دے دیا۔ کہا موقف درست ثابت ہو گیا کہ دونوں ججز کا ذاتی اور سیاسی ایجنڈا تھا۔ حکومت مرضی کے جج کیسے لگا سکتی ہے؟ تمام عدلیہ کو مستعفی ججز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا مشورہ۔ بولے آج ووٹ کی بے توقیری ہوئی، کیا آئین میں ترمیم ایسی ہوتی ہے؟ پارٹی کا اجلاس بلایا ہے، فیصلہ کریں گے کیسے آگے بڑھنا ہے، عوام کو مایوس نہیں کریں گے۔ بیرسٹر علی ظفر بولے آئینی ترمیم کی بنیاد دھوکہ اور فریب، عمارت کو گرنا ہی گرنا ہے، یہ لوگ اپنی آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے تاجکستان کے وزیر دفاع کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، خطے کی سیکیورٹی اور 2 طرفہ دفاعی تعاون پر گفتگو۔ تربیت، انسداد دہشت گردی، علاقائی سلامتی میں فوجی تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ تاجک وزیر دفاع نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل کا علاقائی استحکام و خوشحالی کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور۔ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔
وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی پھر متحرک، آج جمع کرائے جانے کا امکان۔ قیادت نے ارکان اسمبلی کو فوری طور پر مظفرآباد طلب کر لیا، قرارداد پر دستخط بھی کروا لیے، نئے قائد ایوان کا نام آخری وقت میں لکھا جائے گا۔ نئے وزیر اعظم کے لیے چودھری یاسین فیورٹ قرار، مسلم لیگ نون بھی عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی۔ ٹول پلازوں پر توڑ پھوڑ برداشت نہیں، ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ NHA توڑ پھوڑ میں ملوث افراد کے خلاف فوری FIR درج کرائے۔ خیبر پختونخوا میں نئے ٹول پلازے قائم کیے جائیں۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی ہدایت، 1 کروڑ روپے سے زائد واجبات والے منصوبوں کی انسپیکشن لازمی قرار، منظوری سیکریٹری مواصلات کے معائنے کے بعد دی جائے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 1,61,000 پوائنٹس کی حد بحال۔ مارکیٹ میں سیمنٹ اور آئل اینڈ گیس کمپنیز کے شیئرز کی خرید و فروخت۔ لاہور میں پھر اسماگ کی شدت بڑھ گئی، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پھر پہلے نمبر پر آ گیا۔ AQI 472 سے اوپر ریکارڈ، قصور، شیخوپورہ سمیت پنجاب کے دیگر شہر بھی اسماگ کی لپیٹ میں۔ غزہ میں آخری اسرائیلی قیدی کی بھی لاش مل گئی، ریڈ کراس نے اسرائیلی حکام کے حوالے کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ سلامتی کونسل میں غزہ استحکام فورس کی حمایت میں قرارداد منظور ہونے کے لیے پر امید، اسرائیلی جارحیت نہ رک سکی، غزہ میں بمباری سے مزید 2 فلسطینی شہید، لبنان میں بھی ڈرون حملہ، 1 شخص جاں بحق۔ یوکرینی دارالحکومت کیف پر روس کا بڑا حملہ، ڈرونز اور میزائلوں کی بارش، کئی عمارتیں تباہ، 16 شہری زخمی۔ یوکرینی فوج کا درجنوں ڈرونز اور میزائل فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ، روسی فوج کی پیش قدمی یوکرینی فورسز نے پسپائی اختیار کر لی۔ تقریر میں رد و بدل کا الزام، BBC نے امریکی صدر سے معافی مانگ لی، ہرجانہ ادا کرنے سے انکار، 2024 میں نشر کیا گیا پروگرام دوبارہ نشر نہ کرنے کی یقین دہانی، ڈونلڈ ٹرمپ کے وکلاء نے $1 ارب ہرجانے کی دھمکی دی تھی۔ COP30 کے دوران جنگلوں کے تحفظ کے لیے احتجاج، شرکاء کی سر پر لالٹینیں رکھ کر ریلی، برازیلین پولیس کا سیکیورٹی کا انوکھا انتظام، اہلکار بھینسوں پر سوار ہو کر گشت کرتے رہے۔ سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے کا مشن، شاہین آج راولپنڈی میں ہوں گے ان ایکشن، دوسرا ون ڈے دوپہر 2:30 بجے ہوگا۔ قومی ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری، پہلا ون ڈے 6 رن سے جیتا تھا۔ مہمان ٹیم پریکٹس کے لیے آئی تو شائقین نے گلدستے پیش کیے، قومی کھلاڑیوں نے استقبال کیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے بھی اسٹیڈیم میں سیکیورٹی کا جائزہ لیا، سری لنکن کھلاڑیوں سے ملاقات کر کے حوصلہ بڑھایا۔ پاکستان سپر لیگ کی ٹیموں کی ویلیویشن مکمل، فرنچائزز کو معاہدوں کی تجدید کی پیشکش کر دی گئی۔ 11ویں ایڈیشن میں 2 نئی ٹیمیں شامل ہوں گی، جلد ٹینڈر جاری کیا جائے گا۔ نئی ٹیموں کے لیے حیدرآباد، سیالکوٹ، مظفرآباد، فیصل آباد، گلگت اور راولپنڈی کے نام زیر غور۔ حریف کھلاڑی کو کونی کیوں ماری، انٹرنیشنل فٹ بال میں کرسٹیانو رونالڈو کو پہلی بار ریڈ کارڈ مل گیا، میچ ریفری نے پہلے یلو کارڈ دکھایا، پھر ریپلے دیکھنے کے بعد ریڈ کارڈ دکھا دیا۔ رونالڈو فینس کو رونے کا اشارہ کر کے چڑھاتے بھی رہے۔ ریپبلک آف آئرلینڈ نے پرتگال کو 2-0 سے شکست دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پوتی کائٹ ٹرمپ کا LPGA گولف میں ڈیبیو، فلوریڈا میں پیلکن گولف کلب میں گولف ایونٹ میں حصہ لیا۔ اور دنیا کے 8 ممالک میں ہوائی رکاوٹوں کا پہلا عالمی مقابلہ، 34 ایتھلیٹس کا فضاؤں میں مہارت، رفتار اور ہمت کا مظاہرہ، آسمان روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔